بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، غزنی کی سلطنت کے خاتمے کے بعد غوری خاندان کی حکومت قائم ہوئی، جو گرچہ صرف 50 سال قائم رہی، لیکن تاریخ اسلام میں اس کو اس وجہ سے خاص اہمیت حاصل ہے کہ اس کے زمانے میں شمالی ہند میں اور بنگالی میں پہلی مرتبہ اسلامی حکومت کی بنیاد پڑی۔ غوری خاندان کی حکومت کو تاریخ میں آل شنسب کی حکومت بھی کہا جاتا ہے۔ شروع میں یہ خاندان غزنی کی حکومت کا باج گزارا تھا اور کابل اور ہرات کے درمیان غور کے پہاڑی علاقے پر اس کی حکومت تھی۔ اس علاقے کا مرکز فیروز کوہ تھا۔ غور کے باشندے نسلاً پٹھان تھے۔ اب تک اسلامی تاریخ میں جن قوموں نے نمایاں کردار ادا کیا تھا وہ عرب، ایرانی اور ترک تھے۔ غوریوں کی عہد حکومت میں پٹھان پہلی مرتبہ اسلامی تاریخ میں ایک عظیم قوم کی حیثیت سے نمایاں ہوئے۔ سلطان ابراہیم غزنوی کے بعد غور کے حکمران ملک عز الدین حسین نے خود مختاری حاصل کر لی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا سیف الدین سوری حکمران ہوا۔ اس نے بہرام شاہ غزنوی کے زمانے میں غزنی پر حملہ کیا اور شہر پر قبضہ کر کے سلطان کا لقب اختیار کیا، لیکن بہرام شاہ نے جلد ہی غزنی کو اس سے چھین لیا اور سیف الدین سوری کو قتل کرا دیا۔ جب سیف الدین کے بھائی علاء الدین حسین کو اطلاع ملی تو اس نے بھائی کا انتقام لینے کے لیے غزنی پر حملہ کر دیا، شہر کو آگ لگا دی اور 7 دن تک قتل عام کیا۔ 1157 عیسوی میں علاء الدین جہاں سوز کا انتقال ہو گیا۔ غور کے علاقے میں اب تک کرامتہ اور اسماعیلی فرقے کا بہت اثر تھا۔ علاء الدین جہاں سوز بھی ان کا اہم عقیدہ تھا، لیکن جب اس کا لڑکا سیف الدین ثانی جو راسخ العقیدہ مسلمان تھا تخت پر بیٹھا تو اس نے غور کے علاقے سے کرامتہ کا اثر ختم کر دیا۔ غور کے خاندان نے حقیقی 2 بھائیوں غیاث الدین غوری اور شہاب الدین غوری کے زمانے میں حاصل کی۔ غیاث الدین غوری نے 1173 عیسوی میں غزنی کو مستقل طور پر فتح کر لیا اور شہاب الدین محمد کو سلطان معز الدین کا خطاب دے کر غزنی میں تخت پر بٹھایا۔ غیاث الدین نے اس دوران ہرات اور بلخ بھی فتح کر لیے اور ہرات کو اپنا دارالحکومت قرار دیا۔ شہاب الدین غوری درہ خیبر کی بجائے درہ گومل کے راستے ہندوستان میں داخل ہوا۔ اس نے سب سے پہلے ملتان اور اچ پر حملے کیے، جو غزنویوں کے زوال کے بعد ایک بار پھر اسماعیلی فرقے کے گڑھ بن گئے تھے۔ شہاب الدین نے 1179 عیسوی میں پشاور اور 1182 عیسوی میں دبیل کو فتح کر کے غوری سلطنت کے حدود بحیرہ عرب کے ساحل تک بڑھا دیا۔ 1186 عیسوی میں لاہور پر قبضہ کر کے غزنوی حکومت کو بالکل ختم کر دیا۔ پھر تھوی راج کو شکست دینے کے بعد شہاب الدین نے دہلی اور اجمیر کو بھی فتح کر لیا اور اس کے سپہ سالار نے آگے بڑھ کر بہار اور بنگال بھی فتح کر لیا۔ بلوچستان کے پہاڑی علاقوں کے پٹھان بھی اسی زمانے میں اسلام لائے۔ اس تمام مدت میں شہاب الدین کا بھائی غیاث الدین ہرات پر حکومت کرتا رہا۔ اس نے ہرات شہر کو بڑی ترقی دی اور وہاں ایک شاندار مسجد تعمیر کرائی جو آج بھی موجود ہے۔ غیاث الدین نے 46 سال تک حکومت کی۔ اس کے انتقال کے بعد شہاب الدین ہرات بھی بھائی کی جگہ پوری سلطنت کا بادشاہ ہو گیا۔ ایک اسماعیلی فدائی کے ہاتھوں شہاب الدین غوری کی شہادت کے ساتھ غوری خاندان کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ ہرات اور غزنی کے علاقوں پر خوارزم شاہ کی حکومت قائم ہو گئی اور پھر عظیم پاک و ہند میں شہاب الدین کے غلام قطب الدین بیک نے، جو دہلی میں سلطان کا نائب تھا، ایک مستقل اسلامی حکومت قائم کر لی۔ غوری خاندان کے زمانے کے علماء میں امام فخر الدین رازی کا نام بہت ممتاز ہے۔ ہرات میں ان کے لیے ایک مدرسہ قائم کر دیا گیا تھا جہاں وہ درس دیتے تھے۔ ان کی شہرت تفسیر کبیر کی وجہ سے ہے، جو قرآن کی بہترین تفسیر میں شمار کی جاتی ہے۔ اس عہد کی دوسری اہم شخصیت خواجہ معین الدین چشتی کی ہے۔ وہ شہاب الدین غوری کے ساتھ ہندوستان آئے اور اجمیر میں رہائش اختیار کی اور وہاں کے غیر مسلموں میں اسلام پھیلایا۔